بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قوانین و اصول الفقہ عند ابن تیمیہ کے نزدیک اصول فقہ کی قوانین سب سے پہلا قانون بیانیت النص کا ہے، یعنی نص واضح ہے، قرآن مجید کے آیات میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بھی ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ البتہ قرآن کی جو آیات مجمل ہے، جو احکام مجمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں کا بیان کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اور ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کرے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وضاحت اور بیان دو طرح کا ہوتا ہے، الفاظ کا بیان اور معانی کا بیان۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو الفاظ کی بھی تعلیم دی ہے اور ساتھ ساتھ معانی کی بھی تعلیم دی ہے، کیونکہ مجرد لفظ کی تعلیم دینا بے فائدے ہے، ساتھ الفاظ کا بھی تعلیم ہے اور معانی کا بھی تعلیم ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں ہر مسئلے کی وضاحت موجود نہیں ہے، تو ابن القیم رحمہ اللہ نے ان کو بددعا دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ من لم یشفہ ذان فلا شفاہ اللہ فی قلب ولا ابدان، جو شخص سمجھتا ہے کہ میرے لیے قرآن اور حدیث کافی نہیں ہے، اللہ اس کا دل بیمار کر دے، اس کو بدن کو شفا نہ دے۔ تو یہ ہر چیز واضح ہے، قرآن مجید کی جو اجمالی احکام ہے بیان حدیث میں موجود ہے ضرور۔ یہ جو قانون ہے اس پر کچھ اصول مبنی ہے، اصول فقہ کے کچھ اصول اسی قانون سے محفوظ ہے۔ مثلا سب سے پہلا اصل یہ ہے کہ اجماع مستند ہوتا ہے، کوئی بھی اجماع جو بھی اجماع ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی قرآن اور حدیث کی دلیل ہوتی ہے، اور دلیل کے بغیر اجماع درست بھی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا۔ دوسرا اصل جو اس قانون کے اوپر مبنی ہے وہ یہ ہے کہ نسخ کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ جو علماء نسخ کے دعوے کرتے ہیں، اصل قرآن مجید اور احادیث نبوی میں بھی احکام ہے، نسخ نہیں ہے، یعنی اکثر مسائل یہ محکم منسوخ نہیں ہے، اور ٹھیک ہے نسخ واقع ہوا ہے، تقریباً 21 آیات قرآن مجید کی، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے نزدیک تو 5 آیات جو منسوخ ہو چکے، اور نسخ کی تعریف میں متقدمین اور متاخرین کا ایک اختلاف بھی ہے، جس کی وجہ سے عدد میں اختلاف پیدا ہوا۔ تو لیکن اکثر جو آیات اور احادیث ہے وہ منسوخ نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حنفی علماء دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ آیات منسوخ ہے یا یہ حدیث منسوخ ہے، حالانکہ وہ منسوخ نہیں ہوتے، جیسے خیار مجلس کے احادیث کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ منسوخ ہو چکے ہیں، یا اسی طرح المؤلف قلوبہم کے بارے میں جو آیات ہے وہ منسوخ ہو چکے ہیں، اس بات صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ نے جو میمونہ کی حدیث کو منسوخ کہا ہے، کہ جس میں ہے کہ اگر چمڑے کو رنگا جائے تو وہ صاف ہوتے، وہ نسخ کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا قاعدہ ہے جب تک کہ ٹھوس دلیل موجود نہ ہو نسخ کے اوپر۔ اور اس کے بعد ایک اور قاعدہ جو اس قانون کے اوپر مبنی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہی کے اوپر کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مسلمانوں کا جو اجماع ہے، اصل میں اجماع کا مخالفت کرنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا ہے۔ جب کوئی شخص اجماع کا مخالفت کرتا ہے تو اجماع کا مخالفت کرنا اصل میں رسول اللہ کا مخالفت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی مخالفت اور مسلمانوں کی اجماع کی مخالفت کو لازم ملزوم قرار دیا ہے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جہنم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رآه المؤمنون حسن فهو عند الله حسن، جو چیز مسلمانوں کے نزدیک حسن ہو، جمیل ہو، اور اللہ کے نزدیک بھی حسن ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ایک قاعدہ مبنی ہے اس قانون کے اوپر کہ عموم کو ہم محصور نہیں کریں گے سور نادرہ کے اوپر، یعنی جو عام آیات ہے یا جو عام حدیث ہے تو ہم عام ہی سمجھیں گے جب تک تخصیص نہ آئے۔ وہ اس لیے جو علماء کہتے ہیں ایما امرأۃ نکحت من غیر اذن ولی فنکاحها باطل، یہ مکاتبہ کے لیے ہے، بس صحیح نہیں ہے۔ طرف بہت سارے عام احادیث ہے، کچھ افراد کے اوپر اس کی دلالت کو محصور کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور قاعدہ جو اس قانون کے اوپر متفرع ہے وہ یہ ہے کہ تعارض کی صورت میں ہم ارجح دلیل کے اوپر عمل کریں گے، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بار بار یہ بات کی ہے کہ یجب تقدیم ارجح الدلیلین تعارض کے ٹائم۔ اصل میں تعارض صوری ہوتے ہیں، حقیقی نہیں ہوتا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو متناقض باتیں تو نہیں کر سکتے ایک ٹائم میں، تو اس لیے یہ تعارض آپ کے نظر میں ہے۔ دو حدیث میں جب تعارض آ جائے تو کوشش کرے کہ جمع کرے، نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں ہے کہ لا عدوى بیماری منتقل نہیں ہو سکتی، اور ایک حدیث میں ہے کہ فر من المظلوم فرارک من الاسد، جو زم بیماری والا سے اس طرح بھاگو جیسے آپ شیر سے بھاگتے ہیں، تو مطلب بیماری منتقل ہوتے۔ دونوں میں آپ کوشش کرے کہ جمع کر دے، جمع کا مطلب یہ ہے دونوں پر عمل کرے، ایسے کوئی توجیہ نکالے، اور اگر دونوں پر عمل نہیں کر سکتے پھر آپ ترجیح کی طرف جائیں گے، ترجیح میں آپ جو ظاہر اور قوی دلیل ہو اس کے اوپر عمل کریں۔